اللہ رب العزت نے قرآن میں خسرہ کہتے ہیں گھاٹے والے، نقصان والے۔ اللہ کی نعمت تو ایسی تھی کہ اس میں اس کو نفع حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی نعمت کو ضائع کیا ہے، گھاٹے والے بن گئے، نقصان والے بن گئے۔ قد خسرہ کا جملہ بہت سارے جرائم کے ساتھ اور بہت سارے گناہوں کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بڑے گھاٹے والے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہونی۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم، بڑے گھاٹے والے ہیں وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے رہے۔ اللہ پاک نے 20 جگہ یہ جملہ اختیار فرمایا ہے، صرف قرآن پاک میں 3 جگہ ایسی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کرنے والے خسران مبینہ، ایسا گھاٹا جو بہت واضح گھاٹا ہے، اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے نفاق کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ خسران المبین، ایسا گھاٹا کہ تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو آمادہ کرتے سوچنے کے لیے تو عقل میں بات آ جاتی، ایسے گھاٹے کے مرتکب ہو کر آئے ہیں۔ خسران المبین، یہ 3 جگہ ہے پورے قرآن میں، صرف 3 جگہ۔ ایک تو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں درمیان میں، کنارے پر رہتے ہیں، ادھر دیکھا مسلمانوں کو نفع تو کہا ہم مسلمان، ادھر دیکھا کافروں کو نفع تو کہا ہم کافر، نہ ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے نہ ان کے کفر کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی زندگی ساری کی ساری گزر گئی کہ نہ تو ان کو دیکھ کر کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نہ کبھی مسجد میں آیا، نہ کبھی اسلام والی زندگی گزاری، نہ اس نے دکان کے اندر دین کو داخل کیا، نہ اس کے لباس کے اندر کوئی سنت موجود ہے، نہ اس کے گھر کے اندر موجود۔ مسلمان اس کو دیکھے تو مسلمان نہ سمجھے، کافر اس کو دیکھے تو کافر نہ سمجھے، درمیان کے اندر ان کی زندگی گزرتی ہے، نفاق کی حالت میں گزرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بندے ہوں گے، ذالک هو الخسران المبین، خسر الدنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، بڑے گھاٹے کے اندر ہیں۔ نفاق کے ساتھ زندگی گزارنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر تو پھر بھی تھوڑی سی ہلکی جہنم کے اندر ہوں گے، کافروں کو جو جہنم ملے گی وہ ہلکی جہنم ہوگی، اور منافقین بڑی سخت قسم کی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور منافقین ہی ایسا بدبخت طبقہ دنیا کے اندر ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے نبی کو فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ یہ ایسا گناہ کرنے والے لوگ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی 70 دفعہ بھی ان کے بارے میں استغفار کریں پھر بھی میں ان کو نہیں بخشتا۔ تو اللہ پاک نے خسران المبین، ایسا گھاٹا جو بڑا کھلا ہوا تھا، کسی بچے سے بھی پوچھتے تو بتا دیتا، کسی چھوٹی عقل والے سے بھی پوچھتے تو بتا دیتا۔ یہ ایسے بیچارے، ایسے محروم لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ کھلا ہوا گھاٹا بھی ان کو دنیا میں نظر نہیں آیا۔ تو ایک تو اللہ پاک نے منافقین کے بارے میں فرمایا۔ دوسرا اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ دوستی قائم نہیں کرتا، شیطان کے ساتھ دوستیاں قائم کرتا ہے۔ حالانکہ شیطان تو وہ ہے جس نے زندگی مانگی تھی ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، جس کی زندگی کا مقصد ہی انسان کو جہنم میں لے جانا ہے، جس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں کسی انسان کو چھوڑوں گا نہیں، ہر ایک کو جہنم تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ جو ایسا سخت دشمن ہے اس کی محبت ہمارے دل میں، اس کی دوستی ہمارے دل میں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر ساری زندگی گزر جائے، اور اللہ پاک جو اپنے دوستوں کی بڑی قدر فرماتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ ہم دوستی اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے جو شیطان کو دوست بنائیں گے اور اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کو اختیار کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو سخت گھاٹے کے اندر ہیں۔ اور تیسرا موقع جہاں اللہ پاک نے خسران مبین فرمایا، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائیے، گھاٹے والے وہ لوگ ہیں جن کو اپنی ذات کے بارے میں گھاٹا پڑ گیا، جو اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں گھاٹے میں رہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے خلاف عدالت میں چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کتنا بدبخت ہے یہ انسان، اس نے اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔
قیامت کا ایسا منظر کہ وہی بیٹا سامنے کھڑا ہو اور باپ کہے جی یہ میرا دشمن ہے، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہی بیٹا اپنے باپ کو گریبان سے پکڑ کر جہنم میں لے جا رہا ہو، یہ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہی ہو کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، یہ بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کہہ رہا ہو اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کبھی اس منظر کو سوچیں تو صحیح کہ یہ کس قدر ہولناک اور کتنا تکلیف دہ اور کس قدر دل دکھانے والا منظر ہے۔ لیکن انسان جب اندھا ہو کر دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کی خبر نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ 3 جگہوں پر اللہ پاک نے خسران المبین فرمایا کہ یہ بڑا سخت قسم کا گھاٹا، اور ایسا گھاٹا ہے جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا تھا۔ تھوڑا سا فکر کرتے، تھوڑا سا انسان غور کرتا، تھوڑا سا اپنی آخرت کو سوچا ہوتا، تھوڑا سا اپنی قبر کو سامنے رکھا ہوتا تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جانی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تینوں جگہ پر خسران المبین فرمایا۔ بہرحال قیامت کے مناظر میں سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی بہت ساری حالتوں میں سے جو بڑی سخت قسم کی حالتیں ہیں، ایک حالت ایسی ہوگی کہ انسان جو جن چیزوں کو پسند کرتا تھا، جن کے لیے زندگی میں تکلیفیں برداشت کرتا تھا، جن کے اوپر عزت اور فخر کے ساتھ اس کی گردن اونچی ہو جایا کرتے تھی، وہی محبوب اور وہی پسندیدہ چیزیں اس کے لیے دشمنی کا سبب بن جائیں گی، اور ان کی عداوت اور ان کی دشمنی اس کے دل کے اندر موجود ہوگی، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں۔ اور تیسری چیز دوستی۔ دنیا کے اندر انسان دوستوں پر بڑا اعتماد کرتا ہے، یہ میرا ایسا دوست ہے جو مصیبت میں، ہر تکلیف میں میرا ساتھ دینے والا ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، جو چاہے اس کے لیے کر سکتا ہوں۔ دوستیوں کی بنیاد پر زندگی کا کتنا حصہ گزرتا ہے اور انسان کیا کیا دنیا کے اندر کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت والے دن صرف وہ دوستی کام آئے گی جو تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ ایک آدمی دوسرے سے اس لیے محبت رکھے، دوست رکھے کہ اس کی نماز بہت اچھی ہے، اس لیے دوسرے کی محبت دل میں ہو کہ یہ اللہ کا نام بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس بندے کے اندر صفات بہت ہیں، یہ اللہ کے سامنے رونے والا ہے، یہ بندہ دعائیں بڑی اچھی مانگنے والا ہے، یہ بندہ تلاوت بہت کرتا ہے، اس بندے کی عبادت بڑی اچھی ہے۔ ان بنیادوں پر جو دوستیاں ہوں گی قیامت والے دن، یہ دوستی اتنا اونچا بندے کو لے کر جائے گی کہ مسلم شریف کی روایت ہے اللہ پاک خود اعلان فرمائیں گے۔ قیامت والے دن اکثر اعلان اللہ فرشتوں سے کروائیں گے، چند اعلانات ایسے ہیں جو اللہ خود فرمائیں گے۔ یہ اعلان بھی اللہ نے خود فرمانا ہے۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، مسلم شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ خود فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ بندے جو میری ذات کے لیے آپس میں محبت رکھتے تھے۔ ان کی محبتیں کسی اور بنیاد پر نہیں تھیں، اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، اس لیے محبت نہیں تھی کہ وہ عہدیدار بہت بڑا ہے، کسی مصیبت میں کام آ جائے گا، کہیں سفارش میں کام اس لیے نہیں تھی دوستی ہیں۔ دوستی صرف میری بنیاد پر تھی کہ اس بندے سے دوستی جس کے اندر تقوی موجود ہے، جس کے اندر زہد موجود ہے، جس کی عبادت اچھی ہے، جس کے اندر صفات موجود ہے، اس بنیاد پر جو دوستیاں تھیں قیامت والے دن اللہ خود اعلان فرمائیں گے این المتحابون فی، کہاں ہیں وہ بندے جو میری ذات کے بارے میں آپس میں محبت رکھتے تھے۔ بجلالی، آج میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا، اور آج میرے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پاک نے ان بندوں کو سایہ دینا ہے۔ ایک روایت میں 7 آدمی، اور اس مسلم شریف کی روایت میں اللہ پاک خود جو اعلان فرمائیں گے این المتحابون فی، آپس کی محبتیں صرف اس بنیاد پر کہ اللہ راضی ہو جائیں، آپس کی محبتیں تقوی کی بنیاد، اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہوں گی، سیاسی بنیاد پر دوستی ہے، مال کی بنیاد پر دوستی ہے، عہدے کی بنیاد پر دوستی ہے، اغراض کی بنیاد پر دوستی ہے، کاروبار کی بنیاد پر دوستی ہے، ساری کی ساری دوستیاں اس قدر عداوت میں اور اس قدر دشمنی کے اندر بدل جائیں گی کہ ایک آدمی کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہوا، مدد کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ۔ دنیا میں بڑے دعوے تھے، بڑے نعرے تھے کہ ہم دوست کے ساتھ ہیں،
جدھر یہ جائے گا ادھر ہم جائیں گے، جو یہ کہے گا ہم کریں گے، کہاں ہو چلی گی تمہاری دوستیاں، کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ تو اللہ پاک تیسری چیز جو دنیا کے اندر پسندیدہ ہے انسان کو، دنیا میں انسان ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور قیامت والے دن وہ اس کے لیے عداوت کا اور اس کے لیے بغض کا سبب بنے گی، وہ تیسری چیز دوستی۔ اور چوتھی چیز مال، بڑا پسند ہے انسان کو مال، بڑی کوشش ہوتی ہے مال کما لیا جائے۔ کئی تو بیچارے صرف چند ٹکے، پتہ نہیں وہ بھی ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، اپنے آپ کو مرزائی ثابت کریں گے کہ سیاسی پناہ مل جائے، جھوٹ بولیں گے آ کر، ایک نہیں 100 جھوٹ بولیں گے، حلف کھاتے ہیں قرآن پر، میں قسم کھاتا ہوں میری زندگی کو بڑا خطرہ ہے، اس لیے میں اس ملک میں آ گیا۔ کس لیے؟ یہاں رہ جائیں گے، ہو سکتا ہے 4 پیسے میرے پاس مل جائیں، ہو سکتا ہے 2 ٹکے، وہ بھی پتہ نہیں، اگر ملنے ہوتے تو سب کو مل جاتے۔ یہاں کتنے بندے ہیں 50 سال سے کچھ نہیں ملا ان کو، کوئی یہاں رہنے سے کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن صرف ایک وہم ہے، مال کی محبت ہے، انسان کے دل میں مال بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہے تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، حالانکہ جن کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن مال کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیا۔ انسان مال کی محبت میں ہر طرح کی تکلیف سہتا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہے، اور رات دن محنت کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر آمادہ اور تیار، بیماری کی حالت میں دکان پر جانے کے لیے تیار ہے، سفر نہیں کر سکتا جی بیمار ہوں، لیکن صبح سے شام تک کھڑا ہے چند ٹکے مل جائیں، ہر طرح کی تکلیف، مال محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ اور قیامت والے دن یہی مال بڑا پسندیدہ تھا، بڑا محبوب تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جہنم کے اندر پہلے اللہ اس مال کو گرم کریں گے، جب یہ سرخ ہو جائے گا جہنم سے نکال کر اس کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے سامنے والے حصے کو اس سے داغا جائے گا، اور اللہ کہیں گے کہ یہ وہی مال ہے جو تم اکٹھا کر کے آئے تھے، حرام طریقے سے مال اکٹھا کیا ہو یا حلال طریقے سے کیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، یا بندے نے وراثت کے اندر اس کا حق نہیں بنتا تھا، زبردستی قبضہ کیا ہوا، یہ وہ ساری بیماریاں جو موجود ہیں ہمارے اندر۔ باپ فوت ہو گیا، بڑے بھائی نے سب کچھ اپنا سمیٹ کر اس پر قبضہ کر لیا، کسی کو نہیں دیا، کسی بہن کو نہیں دیا، کسی جو شرعاً وارث تھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ بہت سارے ہمارے گھر کے اندر مسئلے ہیں، وراثت کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جس کا دا چلتا ہے وہ ہضم کر چلا جاتا ہے۔ یہی مال جو حرام طریقے سے کمایا، یہی مال جو حلال کمایا لیکن اللہ کے احکامات اس میں پورے نہیں کیے گئے، یہی مال جو ورثاء سے چھین کر اور غصب کر کے اپنے پاس جمع کر لیا، اسی مال کو قیامت والے دن اللہ پاک جہنم میں ڈال کر گرم کریں گے، اور پھر اس کو اس سے داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ وہی مال ہے جو تم نے اکٹھا کیا تھا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک مال کو ایک گنجے سانپ کی صورت میں بنا دیں گے اور پھر گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا، اور وہ سانپ ڈنک مارے گا اور کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں جو چھوڑ کر آیا تھا۔ یہی مال پتہ نہیں کتنے جتن کر کے، کتنے پاپڑ بیل کے اکٹھا کیا، کس کام آیا؟ مصیبت بن گیا، مصیبت بن گیا قیامت والے دن۔ تو اس وقت یہ بندہ اس مال سے جان چھڑانا چاہے گا، بڑی نفرت کا اظہار کرے گا، لیکن وہ نفرت کا اظہار کسی کام کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے بہت سے مناظر کو بیان کیا ہے۔ قیامت ایک حق دن ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت جب آئے گی تو ایسی آئے گی کہ کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا میں قیامت کو نہیں مانتا، ماننا پڑے گا، ہر بندہ مجبور ہوگا اس قیامت کے دن کو ماننے پر، کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ ایسا دن یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، افسوس کے اندر اپنے ہاتھ کو چبائے گا، پورا ہاتھ کھا جائے گا کہ کاش میں کیوں ایسی زندگی گزار کر آیا، میں نے نبی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا، اور پھر کیسا بہترین، ایک نہیں بارہا کیسے کیسے اعلان فرمائے۔ کہیں تو اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی،
ومن عمی فعلیہا، یاد رکھنا بڑی کھول کھول کر ہم نے تمہارے سامنے بصائر، بصیرت کی چیزیں، کھلی ہوئی نظر آنے والی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ من ابصر فلنفسہ، اب جس نے آنکھیں کھول کر زندگی گزاری اس کا فائدہ اس کو خود کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کر رہا کسی کو نقصان نہیں ہوگا، اس کی اپنی ذات کو نقصان ہونا ہے۔ ایک آدمی زہر کا پیالہ پیتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نہیں دیکھ رہا یہ زہر ہے، میری آنکھیں بند ہیں، تو کس کا نقصان ہوگا؟ پینے والے کا نقصان ہوگا۔ ایک آدمی چھت سے چھلانگ لگاتا ہے، جی مجھے نہیں پتا میں اوپر ہوں، میں نے چھلانگ لگانی ہے، تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ کہیں فرمایا من ضل من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا۔ جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اس کا فائدہ اس کو آپ کو ہونا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک کی حکومت بڑی ہو جائے گی اور اللہ پاک کو بہت نفع پہنچ جائے گا اور اللہ کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اپنے لیے کیا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا وہ اپنے خلاف ہوا، اپنا دشمن بنا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرنا۔ اگر کسی کو جہنم میں پھینکا جا رہا اس کے اپنے کرتوت ہیں، وہ خود ایسا کام کر کے آیا ہے، اللہ نہیں ظلم کر رہے کسی پر۔ وما یظلم ربک احدا، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک تو معاف کریں گے، لیکن اگر بندہ خود ہی اپنی جان پر اتنا ظلم کر کے آیا ہے کہ اللہ کی مانتا نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، خود تمہارا اپنی جان پر ظلم ہے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ تمہاری سرکشیاں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، تمہاری اپنی جان کے خلاف ہیں۔ آج تو ایک بندہ بڑا خوش ہے کہ جی میں نے فلانے سے پیسے لے لیے بس، اور اس کو نقصان پہنچا دیا، اس کو نہیں نقصان پہنچایا، اپنی جان کو نقصان پہنچایا۔ وما یخدعون الا انفسہم، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج وقت ہے ہمارے سب کے پاس، ہم اپنی جن راستوں پر زندگی گزر رہی ہے اس میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ 1000 دفعہ نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ آج فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے صحیح زندگی گزاری ہے یا غلط گزاری ہے۔ اور اگر جس دن اسرائیل علیہ السلام آگے روح قبض کرنے کے لیے، پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر نہیں ملے گا یہ موقع، پھر یہ ہم سوچ نہیں سکیں گے، پھر سوچ کا وقت ختم، پھر عمل کا وقت ختم، پھر توبہ کا وقت ختم، پھر استغفار کا وقت ختم۔ جتنی یہ فرصت کی چیزیں ہیں یہ آج ہیں، آج میرے پاس ہیں۔ کل میں نے زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں نہیں بتا سکتا، شام کو میں نے رہنا ہے کہ نہیں رہنا میں نہیں بتا سکتا۔ ہر بندہ بالکل موت کا فرشتہ اس کے سر کے اوپر مسلط ہے اور کھڑا ہے، اور جب تک اس کے سانس چل رہے ہیں اس کے پاس مہلت ہے، موقع ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے ہیں۔